بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے۔ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا۔ لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں، جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں، اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ۔ کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نو لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے، اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا، گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا۔ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا، کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں، جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی گستاخی تو بہرحال کی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے۔ تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرا جو بیان تھا، میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے۔ میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے، لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی، لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ، جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں، میرے منہ سے غلط نکل گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں۔ گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں، کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے، کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے۔ ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی، مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا، اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی۔ یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلا علیہ اللہ،
اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ۔ اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے۔ اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنصفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی۔ اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ، دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں۔ یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ۔ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا۔ تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا، اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں۔ لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے، اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں، اور میں نے تو